الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وتبعہ وبعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج بروز ہفتہ بعد نماز عشاء درگاہ حضرت قبلہ حسینی و مدرسہ حضرت قبلہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک پروگرام 1.5 ماہی تجویدی کورس کے اختتام پر منعقد کیا گیا، جس میں معززین شہر نے شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب کیا۔ یہاں یہ بات بے جا نہ ہوگی کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا ہے اور ہم تک جو پہنچا ہے وہ تجوید کے ساتھ ہی پہنچا ہے۔ تو اس اعتبار سے اسی جذبے کے تحت ذمہ داران مدرسے حضرت قبلہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوشش کی۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، ایک کوشش ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کو انجام مکمل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اسی جذبے کے تحت ہم نے ایک 1.5 ماہی کورس شروع کیا، آج اس کا اختتام عمل میں آیا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام خیر کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ اور جو ہے کبھی کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ آدھونی میں ایسے ہستی آئیں۔ میں ہی سیکھ رہا تھا تو ہمارے حافظ صاحب شمس الحق صاحب تھے، جو کہ ہمارے شبیر حافظ صاحب کے دادا حضرت۔ اس کے بعد کیا ہوا، لگ بھگ 15-20 سال تک تو مجھے قرآن سے ٹچ نکل گیا تھا۔ پھر بعد میں جب میں چاہا پڑھنا شروع کیا تو میں ٹرانسلیشن لے کر پھر واپس والیومز لے کر پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس واسطے میں بہت خوش ہوں کہ اب ہر کوئی بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ موقع میں بھی انشاءاللہ اٹھاؤں گا۔ یہاں پر میں دیکھا ہوں ایک آدھ بچے جو بالکل اپنی ٹین ایج بھی کراس کر رہے ہیں، وہ بچے بھی اس پروگرام میں آئے ہوئے ہیں اور قرآن سیکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جب سورہ بقرہ کے آیتوں سے حافظ صاحب جب شروع کیے اور سوالات کر رہے تھے تو برابر جواب مل رہے تھے انہی کی زبانی۔ اس واسطے میں مولانا کو شکرگزار ہوں کہ انہوں نے یہ ماحول بنایا آدونی میں، اور جو ہے ہر کسی کو دین میں لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ کر رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی آئے تھے، موزنوں کا کورس کیے ہیں، اور جو ہے دوسرا ابھی وضو کے تعلق سے بتا رہے ہیں، غسول کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ اور میں پھر بھی حافظ صاحب سے ابھی ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں آ کر خواجہ اعظم مسجد میں نماز کے صحیح فرائض، نماز کس طرح سے ادا کرنا ہے اور جو ہے کس ڈھنگ سے کرنا ہے، اور صحیح وقت پر جماعت میں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جو کوئی بھی حضرات یہ مدرسہ شروع کرنے کا ذمہ لیے ہیں، واقعی تعریف کا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان خصوصی، برادران ملت، عزیز طلباء و طالبات، مدرسے کے اس جلسہ تقسیم اسناد اور 1.5 ماہ کے کورس کی تکمیل کے اہم یادگار موقع پر منعقد ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام میں میری شرکت، اس کو میں ایک انتہائی اہم یادگار بات سمجھوں گا، کیونکہ یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے، یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک بالکل بنیادی کام ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اور ضرورت سے بڑھ کر علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ دونوں صورتوں میں علم حاصل کرنا فرض ہے، مستحب نہیں ہے،
سنت یا واجب نہیں بلکہ فرض کے درجے میں، ضرورت کے مطابق ہو تو فرض ہے، ضرورت سے زائد ہو تو فرض کفایہ ہے، دونوں صورتوں میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ بات تو چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ جو کام فرض ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے اور اس سے شغف رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو تمام علوم کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے، اور تمام علوم کا مکمل دار و مدار قرآن مجید ہی پر ہے۔ اب دیگر علوم اگر ہیں تو علوم قرآنیہ کے خادم کی حیثیت سے وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ مخدوم جو علم ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے، بقیہ تمام علوم اس کے خادم ہیں۔ اور قرآن مجید کے جو علوم ہیں وہ 3 قسم کے ہیں: الفاظ کا علم، معانی کا علم، اسرار کا علم۔ اس میں سب سے جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ الفاظ کے علم ہی سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کے علم کے بغیر قرآن مجید کے معانی کا علم حاصل کرنا ناممکن ہے، اور الفاظ و معانی کے علوم حاصل ہونے کے بعد پھر وہ اسرار کا علم وہ تو بڑے اونچے مرتبے کی بات ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ مولانا مفتی محمد آصف الدین قادری صاحب یہ بنیادی کام انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، اس کوشش میں مصروف ہیں، تو یقیناً وہ قابل مبارکباد ہے۔ اگر وہ علماء کو پڑھاتے تھے تو جس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ تھا وہ پڑھا رہے تھے، مگر طلباء کو پڑھا رہے ہیں تو جس علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے وہ ان کا پڑھا کام میں درج ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ علوم کی قسموں میں سے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہے فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور نماز کے ساتھ فرائض میں سے اندرونی فرائض میں سے ایک فرض ہے قرآن مجید کی قراءت کرنا۔ فرائض میں شامل ہے نماز کے، نماز معراج المومنین اہم ترین فریضہ ہے، نماز کے ساتھ اندرونی داخلی فرائض میں ایک فریضہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تجوید سے اور صحیح حروف سے قرآن مجید کو پڑھنا یہ امام کے لیے ضروری ہے، جہاں امام کے لیے ضروری ہے وہیں مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے۔ صحیح بات ہے کہ امامت کی 6 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے، ایسا ہی شخص امامت کر سکتا ہے جو صحیح قرأت پر قادر ہو۔ وہ امامت کی 6 شرطوں میں ہے، وہ تو امام کے لیے، لیکن مقتدیوں پر بھی قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا یہ فرض ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا مشغلہ ہے، اس تعلق سے زیادہ کچھ کہے بغیر اور طویل تقریر کے بغیر 2-3 اہم باتیں بیان کر کے میں اپنی بات کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ جہاں تک قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے اور اس کی تعلیم اور اس کی تدریس کی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو خیر دنیاوی مناصب ہیں، ڈگریاں ہیں، عہدے ہیں، اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کی خدمت میں جو رکھا وہ حاصل ہوتی ہے، لیکن بغداد کی سرزمین پر قرآن مجید کا ایک درس دینے والا ہم کو وہ نظر آتا ہے کہ جس کو کسی یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ نہیں، وہ تو ہے لیکن صرف وہی اس کا اعزاز نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے جس کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج سجایا، اولیاء کی سرداری کی خلعت فاخرہ جن کو پہنائی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مدرسے میں جو معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ 13 علوم پر آپ کا درس ہوتا تھا، اور درس کا طریقہ یہ تھا کہ جتنے علوم آپ کو پڑھانا ہے سب ظہر کی نماز سے پہلے آپ پڑھا کے فارغ ہو جاتے، اور دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف قرآن مجید کا درس دیا کرتے۔ اب یہ تو جو تجوید کا جو فن ہے یہ تو بالکل بیسک بنیادی چیز ہے، ابھی 1.5 مہینے میں آپ نے اس کی تکمیل کر لی ہے، 2-4 مہینے کی مشق کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کو صحیح پڑھنے لگ جائیں گے۔ لیکن اس علم کا اس کے اوپر کا ایک مرحلہ ہے کہ جس کے لیے زندگیاں بھی گزر جاتی ہیں تو اس میں مہارت کا دعویٰ کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ فن ہے قرآن مجید کے لہجوں کا علم، قرآن مجید کی قراءتوں کا علم۔ بڑے سے بڑا عالم علامہ الظاہر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام الفاظ کی تمام قراءتیں اس کو زبانی طور پر یاد ہیں۔ وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کنارہ زندگی بھر انسان کو ہاتھ نہیں لگتا۔ تو اب یہ تو پہلا اسٹیج ہے، اور آگے کے اسٹیج کی وہ چیز ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے مدرسے مبارکہ میں یہی فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ خواجہ بندہ نواز یسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے احوال میں بھی آپ ملتی ہے کہ گلباغرہ شریف جب آپ تشریف لے آئے تھے تو اس وقت 80 سال سے آپ کی عمر مبارک متجاوز تھی، اور ایسی ضعیف العمری پیرانہ سالی میں بھی روزانہ باقاعدہ قرآن مجید کے لہجوں کا قراءتوں کا آپ درس منعقد فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو قرآن مجید کو ہم صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ مزمل میں آیت نازل ہوئی
جس کا ٹکڑا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ خیر اس کے لغوی معنی تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے آتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی تفسیر ہر جگہ لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں کی جاتی، بلکہ کئی مقامات پر تو لغوی معنی کے اعتبار سے تفسیر کرنا ناجائز حرام ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو ہر معنی ثابت نہیں کیا جا سکتا، بعض جگہ اصطلاحی معنی بھی لینا پڑتا ہے۔ اس آیت کے حد تک ہم دیکھتے ہیں ڈکشنری سے اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھو۔ یہ بات بھی صحیح ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا تو حکم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہاں پر اصل مطلب کیا ہے اس کا؟ تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک جملے میں ترتیل کی تفسیر اس طور پر فرمائی تھی: تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیلا ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ایک جملے میں آپ نے ترتیل کی تفسیر بیان فرمائی۔ تجوید حروف کا مطلب ہے کہ حروف کو عمدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ اب اس میں مخارج بھی آ گئے، اس میں صفات بھی آ گئے، صفات میں سے صفات لازمہ بھی آ گئے، صفات عارضہ بھی آ گئے۔ تجوید الحروف کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مخارج اور صحیح صفات کے ساتھ قرآن مجید کے حروف کو ادا کرنا۔ تجوید الحروف، عمدہ بنانا، ایسا نہیں کہ صرف ضرورت کی حد تک، ایسا نہیں بلکہ ضرورت سے آگے بڑھ کر اور اس میں زینت پیدا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ انداز میں قرآن مجید کے حروف کو ادا کرنا، یہ مطلب ہے ترتیل کا۔ وہ معرفت الوقوف، اور وقف کے قاعدوں کو پہچان کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ مطلب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل بنیادی کام ہے، ہونا چاہیے، ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے انداز بدلتے رہتے ہیں، روز ایک رنگ میں وہ جلوہ نما ہوتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، تجلی میں تکرار نہیں ہے۔ اور موجودہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آن لائن جو تعلیم کا، تدریس کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے فوائد بھی اپنی جگہ مسلم ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں جب کہ علماء آن لائن ٹیچنگ سے وابستہ ہو رہے ہیں، اس طرح کے دوسرے ذرائع سے تو کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے جو فطری اصول ہیں ان کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ بالخصوص تجوید کی حد تک تو یہ بات بالکل پکی بات کہی جا سکتی ہے کہ اس میں استاد اور شاگرد کا اگر بالمشافہ تعلق رہے تو اس میں سیکھنے والے کو بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ تجوید علم نہیں ہے، صرف علم نہیں ہے، فن ہے۔ وہ تجوید صرف علم نہیں ہے بلکہ فن ہے، اور علم میں اور فن میں فرق یہ بتایا جاتا ہے، علم کتابوں سے آتا ہے اور فن صرف کتابوں سے نہیں آتا، استاد سے آتا ہے، اور پریکٹس سے آتا ہے، مشق سے آتا ہے، تمرین سے آتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے الحمدللہ، یہ اس واسطے میں نہیں بول رہا ہوں کہ مولانا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، مدرسے کے منتظمین سامنے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا تو منع ہے، ہمارے پاس مذہب اسلام، مگر جو حقیقت ہے، حقیقت کے اظہار کے طور پر یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ واقعتاً یہ بالکل صحیح بات ہے، اظہار حقیقت کے طور پہ یہ بات ماننا پڑتا ہے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ کام یقینی طور پر بنیادی کام ہے، یہ کام ہونا چاہیے، اس سلسلے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کام میں مزید استحکام اور پختگی نصیب فرمائے، اور امت کے نوجوانوں کو، نونہالوں کو حصول علم کی مزید تڑپ عطا فرمائے، اور یہاں اس مدرسے میں جو کار خیر کیا جا رہا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ و نبیہ و رسولہ نبینا و مولانا و شفیعنا و سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے مفتی صاحب جب آدونی آئے، کہ آدونی والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں ہی کے رہنے والے ہیں، اور میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک ہی پلیٹ فارم پر بچے سے لے کر ضعیف تک لوگوں بھی یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر زنانہ بھی آئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ایسا پلیٹ فارم بنانا یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمارے آدونی والوں کے اوپر۔ یہ کام مفتی صاحب کے ذریعے ہم لوگ لے رہے ہیں، ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، خاص کر کو بچوں سے، کیونکہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک موقع آیا ہے، یہ موقع کو ہم لوگ اس کو بھرپور فائدہ اٹھانا بول کے میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور میں خصوصاً اس مدرسہ کمیٹی ہمارے ملا فیاض احمد صاحب اور جیلان بادشاہ کا اور دیگر حضرات یہاں پر ہے،
ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خاص کر حضرت قبلہ جو کرنول سے تشریف لائے ہیں، میں حضرت کا بھی ہمارے ادونی والوں کی جانب سے میں حضرت کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بہت بہت جو ہمیں اور یہ کام میں آپ آنے کے بعد اور 4 چاند لگا دیا حضرت ہمارے جلسے میں، بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد ہمارے بھی اور یہ حالات ہم دیکھنے کے بعد میرے اسکول لائف یاد آ رہی جیسا کہ منصور بھائی بولے کاش میں پھر ابھی ذرا چھوٹا رہتا تو حضرت کے پاس پڑھنے آتا تھا ایک، بٹ عمر کے لیے علم کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بزرگ ہستے ہیں کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ میں بھی یہ کام میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، دعا کریے، اچھی بات ہے، اچھا، اللہ حافظ۔ جناب عیسیٰ بخش صاحب نظامی سینئر جنرل ادونی حضرات کے سامنے مخاطب۔ ادونی ٹائمز کا نا۔ السلام علیکم۔ میں جو ہے گزشتہ 30 سالوں سے صحافتی زندگی میں ہوں، اور میں صحافت میں داخل اس شخصیت کے ہاتھ پر ہوا میں جو نواز صاحب سرکار سیدنا لوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحاج سید بخار الدین قادری صاحب کے ہاتھوں تربیت پایا ہوں میں صحافت میں، تو ان کے ساتھ کئی علماء کی تحاریر کو جو ہے قلم بند کرنے کا موقع ملا ہے، علاقہ تلنگانہ، مہاراشٹرا، کرناٹک کے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری اتنی 30 سالہ زندگی میں ادونی میں ہمارے جو مفتی صاحب مفتی آصف الدین خالدی صاحب، جیسا ابھی ہمارے حافظ خالد نظامی سفر فرما رہے تھے، وہاں پر علماء کو درس دے رہے تھے، یہاں پر قاعدہ پڑھا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ تو میں پورے تلنگانہ کرناٹک میں بھی پھر کے جو ہے صاحب کے ساتھ دیکھا ہوں، لیکن یہاں پر جس عمر کی شخصیت کے لوگوں کو حضرت جو ہے قرآن شریف صحیح پڑھنے کا طریقہ اور اس کے فوائد جو بتا رہے ہیں، اس کے لیے میں انہیں جو ہے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے بہت جلد ایک اور ایسا ہی مدرسہ جو آدھی ادونی پر یہ ہوگا جو کام کرے گا، اس کے لیے جو ہے ہماری ٹیم کام کر رہی ہے، اس میں جو ہے آپ تمامی حضرات کا بھی تعاون ہونا ضروری ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ میں پھر بھی جو ہے ہمارے مفتی صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، شکریہ، خدا حافظ۔ اور یہ کورس جب شروع ہوا اللہ کے فضل و کرم سے بھی میں موجود تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدرسہ کھولنا صرف کافی نہیں ہے، مدرسے کو سسٹین کرنا اور اس کو چلاتے رہنا اور اس کو کامیابی کی طرف لیتے جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادونی کی تاریخ میں کئی مدرسے کھل گئے اور بدقسمتی سے کچھ بند بھی ہو گئے، کچھ نہیں بھی چل رہے، مگر جس طرح یہ شروع ہوا، ہر ایک دن کم سے کم آپ کو ایسی ترقی یا ایسی اس کی شان میں جو 4 چاند لگتے ہوئے ہیں، کوئی چیزیں آپ کو ضرور سننے میں آئی ہوگی۔ شروع ہوا تھا بچیوں کے مدرسے کے لیے، پھر بچے جڑ گئے، پھر سارے مدرسوں کے بچوں کو لا کر ایک کمپٹیٹو ایگزام کر کے ان کی اسلامک انٹرسٹ کو اسٹیمولس کرنے کے لیے، ان کو ایک اسلام کی طرف ان کو توجہ دلانے کے لیے ایک بہت ہی کلاسیکل، بہت ہی انوویٹیو وے میں، اور ہمارے مفتی صاحب نے ایک پروگرام بنایا تھا اور بہت ہی کامیاب رہا۔ آپ میں بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ان کے اللہ کے فضل سے۔ ادونی میں بہت کم ایسا کریٹیو پروگرامز دیکھنے کو ملا تھا، انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ شاید ہماری مقدر میں یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو کچھ ایک صراط المستقیم کی طرف، صحیح راستے کی طرف ان کو لے چلیں، بہت کچھ ہو گیا، اس لیے مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شاید یہاں بھیجا ہوگا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، یقین مانو، اگر اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں تو اس بات کو بھی یقین رکھنا پڑے گا، یہ اسی کا کرم ہے جو مفتی صاحب شہر ادونی میں آئے
اور ایک کے بعد اس پروگرام یہاں سے جو شروع کیا ہمارے وکیل صاحب کی تعاون سے، مساجد میں، کہیں دوسری جگہ بچوں کا پروگرام، بڑوں کا پروگرام، آپ نے صرف پروگرام اٹینڈ نہیں کیا، آپ نے آنے والے آپ کے عمر کے لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتا دیا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ سے کم لوگ اتنی ہمت کریں گے کہ آپ آ سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ تو میں آپ کو اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، آپ کی عمر کے لوگ جو اس مدرسے میں آئیں گے ان کا بھی ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کے لیے ایک ہمت کا راستہ دے دیا اور ان کو کم سے کم اس بات کا یقین دلا دیا کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور بہت سارے پروگرامز ہمارے مفتی صاحب کے دماغ میں ہیں، کرنا چاہتے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں ہدونی کے سارے مسلمانوں کی طرف سے، ہر ایک پروگرام میں ہر ایک بچہ یہاں پر، ہر ایک آدمی آپ کے ساتھ شامل ہے، کسی صورت میں بھی، کسی حالت میں بھی، کسی موقع پر بھی آپ ایک آواز دیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ماس جمع کر دیں اور لوگ آ کے آپ کو سن لیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سیریس ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ بس اتنے ہی کافی ہے، اگر ہمارے پاس ایک مہینے، ڈیڑھ مہینے میں اگر یہ بیچ نکلتے چلے جائے تو امیجن کر لیجئے کہ سال بھر میں کتنے ہمارے پاس سے نکلیں گے۔ اور ایک خاندان میں ہماری بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پڑھ گئی تو ایک خاندان کو ان لوگ دروس کرتے چلے جائیں گے۔ میں آپ تمام کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ یہ جو مدرسہ چلاتے ہیں، 2 احباب ہیں، اعجاز بھائی اور ان کے ساتھی، قابل مبارکباد ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ایسا ہی اپنا تعاون ان لوگوں کے ساتھ جاری رکھیے۔ مفتی صاحب کے حق میں دعا کیجیے، اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔ میں جناب حافظ خالد نظامی صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ بھی اپنے خیالات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں آقا و مولا سید المرسلین، خاتم النبیین، سلطان کونین، سردار دارین، برگزیر دو عالم، فخر بنی و آدم، حبیب خالق دو جہاں، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و صحاب پر۔ رہبر شریعت، پیر طریقت، عارف حق، سیدی مرشدی مولائی سید عارف ہاشم پاسہ صاحب قبلہ مدد العالی، قاضی شہر الطاف حسین صاحب، مولانا مفتی محمد آصف الدین صاحب، میں حضرت بڑے حضرت تشریف فرما ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، بلکہ اس مدرسے کے جو نگہبان ہیں، جو فاؤنڈر ہیں، ان کی اور مفتی صاحب کی شان میں کچھ 2 کلمات کہہ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب جب یہاں آنے سے پہلے جو ہے مدرسہ المہد میں ایک بہت بڑے عہدے پر فائز تھے، علماء کو پڑھاتے تھے۔ یہ علماء کو پڑھانا ان کے لیے جو ہے بہت اعزاز کی بات تھی، مگر حد یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر قاعدہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے، اس کی کتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ دوسری بات، عبادت رسمی اور حقیقی، اس کا فرق جو ہے قرآن شریف کو تجوید سے پڑھنے سے اور سمجھنے سے عبادت میں کیا کیفیت ہوتی ہے، بغیر سمجھے کے پڑھنے میں عبادت کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ اس کے بعد خود اپنے آپ کو اندازہ کر لیجیے۔ مفتی صاحب کے پڑھانے کے بعد آپ جس انداز سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ مفتی صاحب کو اور ذمہ داران مدرسہ ملا محمد فیاض اور جیلان صاحب ایڈوکیٹ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں جو لوگ سیکھنے آ رہے ہیں ان کے بھی جو ہے علم میں اضافہ کریں، اور یہاں سیکھنے کے بعد
قرآن شریف کو اگر جاری رکھے تو ہی وہ اپنے انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ چھوڑے تو جو ہے آگے اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. تو یہ گزارش ہے یہاں سیکھنے کے بعد بھی اپنی اس تلاوت کو اسی انداز میں جاری رکھیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.